السلام علیکم ناظرین، آج تک کبھی ایسی صورتحال سعودی عرب میں پیدا نہیں ہوئی تھی جیسی اب پیدا ہونے جا رہی ہے۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ سعودی عرب کے حالات بری طرح خراب ہیں، معیشت بری طرح متاثر ہو چکی ہے، تیل بک نہیں رہا اور جو تیل بک رہا ہے وہ بھی انتہائی کم قیمت پر بک رہا ہے، اس کی وجہ سے سعودی عرب اپنے تیل کے اثاثے فروخت کرنے جا رہا ہے۔ اور اب ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ اس سے بھی خطرناک ہے کہ سعودی عرب اپنے شہریوں اور کام کرنے والے غیر ملکیوں پر انکم ٹیکس نافذ کرنے جا رہا ہے، اور یہ عربوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ وہ اپنے زیادہ آمدنی والے لوگوں پر انکم ٹیکس نافذ کریں گے، اور اس سے سعودی عرب کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تاریخی اور بہت غلط اقدام ثابت ہونے جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے مشہور میگزین دا اکانومسٹ نے ایک انتہائی خطرناک آرٹیکل لکھا تھا؟ اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے معروف میگزین دا اکانومسٹ میں ایک انتہائی خطرناک آرٹیکل لکھا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ اب عرب ورلڈ کا آئل ایج یعنی اچھا وقت تیل والا گزر چکا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی بتائی گئیں، اور یہ ایک بڑا خطرناک آرٹیکل تھا جو کہ احادیث پر بھی پورا اترتا تھا۔ اب صورتحال اس لیے خطرناک ہے کہ سعودی عرب اثاثے تو فروخت کر رہا ہے، لیکن اس کو خریدنے والی طاقتیں وہی ہوں گی جو پاکستان میں ہمارے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے آگے آگے ہوتی ہیں۔ اور یہ کام کیسے ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آج تک سعودی عرب میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے بانی شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بیٹے بادشاہ بنتے رہے، مختلف بیٹے ہی بادشاہ بنے، ایک بھائی کے بعد اقتدار دوسرے بیٹے کو منتقل ہو جاتا تھا، یعنی عبدالعزیز کے ایک بیٹے کے بعد عبدالعزیز کے دوسرے بیٹے کو، ہر بھائی اپنے بعد اقتدار اپنے بھائی کو منتقل کر دیتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کنگ سلمان نے اقتدار اپنے بھائی کی بجائے اپنے بیٹے کو منتقل کر دیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کیا۔ دیکھیں، ایک اور بات ہے کہ محمد بن سلمان کو ان کی عوام پسند کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں دین کا وہ رجحان نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا، نہ ہی ان میں کوئی حلال اور حرام کی تمیز رہی ہے۔ محمد بن سلمان نے آ کر سعودی عرب میں کلب، ڈانس پارٹیاں، فوٹو شوٹس کروائے، اور آپ نے دیکھا کہ بیرونی دنیا کے ساتھ ان کی عوام نے بھی ان چیزوں کو کافی پسند کیا، اور کلب اور ڈانس پارٹیز میں عوام کافی تعداد میں جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سینما گھر کھول دیے گئے اور وہاں پر بھی بہت زیادہ رش ہوتا تھا، یعنی ان کی عوام نے اس کلچر کو ویلکم کیا۔ اب محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ریاست کو اسلامی کی بجائے لبرل اور سیکولر بنائیں گے تاکہ ٹورزم کو بحال کیا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی کمائی کم ہونے سے وہ لوگ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، اور اب وہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے نزدیک دنیا کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے دین کو چھوڑ کر بالکل دنیاوی مفادات کو سامنے رکھنا۔ تو رائل فیملی کے دو لوگوں پر الزام لگا کہ انہوں نے کنگ سلمان اور محمد بن سلمان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ ان میں ایک ہیں احمد بن عبدالعزیز ال سعود جو کہ محمد بن سلمان کے سگے بھائی ہیں، جبکہ دوسرے ہیں محمد بن نائف جو کہ محمد بن سلمان سے پہلے ولی عہد تھے، اور اب ان کو جون 2017 میں معزول کر دیا گیا۔ تو ناظرین، جب وال سٹریٹ نے یہ خبر بریک کی تو اس کے بعد پوری دنیا میں ہلچل سی مچ گئی تھی کہ اب سعودیہ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب صورتحال سعودی عرب جو اپنے اثاثے بیچ رہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بالکل وہی کام ہوگا جو پاکستان میں ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے IMF، ورلڈ بینک اور اسی طرح کے دوسرے ادارے نظریں گاڑے بیٹھے ہیں۔ ایک تو یہ اثاثے خریدیں گے، اس میں IMF کے علاوہ دوسرے قرض دینے والے ادارے جیسے پیرس کلب، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF، یہ ادارے اور مختلف ملکوں کے کنسورشیم بھی سعودی اثاثوں پر نظریں گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو قرض دیں گے اور اس کے بعد وہاں بھی یہی کام ہوگا کہ بجلی مہنگی کر دیں، گیس مہنگی کر دیں اور تمام ضروریات زندگی مہنگی کر دیں،
آٹا چینی پر ٹیکس لگا دیں، یہ ٹیکس لگائیں، وہ لگائیں، وغیرہ وغیرہ، اور عرب ان چیزوں کے بالکل عادی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ عربوں کے لیے یہ شرائط ماننی بھی ضروری ہو جائیں گی، کیونکہ عربوں کے پاس انکم جنریٹ کرنے کے لیے کوئی بھی دوسرا سورس نہیں جس سے وہ انکم جنریٹ کر سکیں۔ یا تو وہ ٹورزم تھا جو کہ حج اور عمرے کی وجہ سے تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے وہ بھی بند ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ وبائی امراض اور تباہی ایسے ہی نہیں آتی، بلکہ پوری پلاننگ، لابنگ اور منصوبہ بندی کر کے یہ بھیجے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے کئی سالوں کی، کئی اشروں کی پلاننگ، لابنگ اور منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ سعودیہ میں 2030 میں ہونا تھا وہ 2020 میں ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ اثاثے بیچ رہے ہیں، ان کے بعد یہ قرض لینے جائیں گے، اور قرض لینے کے بعد انکم ٹیکس لگائیں گے، اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیں جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کبھی بھی زندگی میں اس جگہ پر انویسٹ نہیں کرتا جہاں پر اسے لگے کہ مہنگائی ہونے جا رہی ہے، اور اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ بہت سے غیر ملکی جو وہاں پر کام کرنے والے ہیں ان کو نکالنا پڑے گا، اور اس کے بعد آخرکار کچھ نقصان پاکستان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش، سری لنکا، بھارت، جن ملکوں کے لوگ سعودی عرب میں زیادہ تعداد میں کام کر رہے ہیں، ان کے واپس آنے کے بعد ان ملکوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ناظرین، آپ کو کچھ مہینے پہلے یاد ہوگا کہ طیب اردگان نے کہا تھا کہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دھمکی دی تھی کہ آپ ملائیشیا سمٹ میں نہ جائیں ورنہ پاکستانی ورکرز کو نکال کر ان کی جگہ پر بنگلہ دیشی رکھ لیے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ حالات ہی ایسے بن رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو سعودیہ آخرکار چھوڑنا پڑے گا، اور ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایسے حالات کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ اب یہ کام ہوگا کہ بیرونی طاقتیں سعودی عرب میں بڑے بڑے عہدوں پر اپنے لوگ بٹھائیں گی، جیسے پاکستان میں حفیظ شیخ دیکھ لیں، یا ان سے پہلے اسحاق ڈار، اور ان سے بھی پہلے سن 2000 سے پہلے نواز حکومت میں سرتاج عزیز تھے، اور پھر ایک دفعہ معین قریشی بھی نگران وزیر اعظم بن کر پاکستان آ چکے ہیں، اور ان لوگوں کو لگانے کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی کی دھجیاں اڑا دی جائیں۔ اب سب سے بڑا کام یہ ہونے جا رہا ہے کہ سعودی ریال کی قیمت گرنے جا رہی ہے۔ امریکہ نے جو کام پیٹرو ڈالر کے بدلے میں کیا ہوا تھا، یعنی امریکہ سے سعودیہ کا معاہدہ تھا کہ تیل کی فروخت صرف ڈالر میں کی جائے گی، اور اس کے بدلے میں ریال کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ وہ مستحکم رہے گا، کیونکہ ایسے کرنسی کو مستحکم رکھنے کے لیے اس کے بدلے میں بہت سا سونا رکھنا پڑتا ہے مختلف ملکوں کو۔ تو اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ قرض لینے جا رہے ہیں، آپ کی اکانومی سکڑتی جا رہی ہے، تو یہ پوری طرح ہوگا کہ ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی، قرضے لینے پڑیں گے، IMF کی شرائط ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، یعنی عربوں کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ملک کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی جو نظر ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنگ سلمان کی حالت بہت خراب ہے، اور اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو کال کی اور پوری دنیا سے ان کا حال پوچھا جا رہا ہے۔ اب یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کنگ سلمان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو چونکہ اقتدار محمد بن سلمان کے پاس آئے گا، تو اس وقت یہ لوگ اپنے پتے کھیلیں گے اور ان کے مخالفین کو آگے لے کر آئیں گے، جس سے سعودی حکومت مشکلات کا شکار ہوگی، اور یہ اس کی مدد کرنے کے بدلے میں اپنی شرائط منوا سکیں گی، اور محمد بن سلمان کے مخالفین کو حکومت کے آگے کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو تمہیں اقتدار ملنا تھا اور کسی اور کو مل گیا۔ وہاں پر محمد بن سلمان شدید مشکلات کا شکار ہوں گے، اور ان کی مدد کرنے کے بدلے میں امریکہ، اسرائیل تمام شرائط منوا سکیں گی۔ اسی لیے آنے والا وقت عربوں کے لیے اچھا نہیں نظر آ رہا۔ اس کے بعد دوسرے اہم عرب ممالک جیسے UAE کی طرف دیکھیں تو ان کی دبئی پورٹ کی حالت گوادر کے آپریشنل ہونے کے بعد ویسی نہیں رہے گی جیسی اب ہے، اسی لیے وہ لوگ گوادر کے خلاف اور بلوچستان میں گڑبڑ کرنے میں UAE کا ہاتھ رہا ہے۔ مستقبل قریب میں عربوں کو بھی شاید ملازمتیں کرنے کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک میں جانا پڑے، جیسے پاکستانی، انڈین، نیپالی، سری لنکن جاتے ہیں، اور دوسرے ممالک میں جا کر یہ لوگ جابز کریں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ملک سے باہر جا کر مزدوریاں کرنا کیسا لگتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت عروج دیا، لیکن یہ لوگ اپنے عروج کو سنبھال نہیں پائے، اور غیر ملکی مزدوروں سے انہوں نے انسانیت والا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کو جانوروں سے بدتر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں عرب ملکوں کے چیلنجز جو مستقبل قریب میں ان کو پیش آنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس حوالے سے ہماری ویڈیو ہے۔ آخر میں دوبارہ میں درخواست کروں گا کہ ہماری
اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس پہ کمنٹس ضرور کریں، خصوصاً ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اس سے ایک تو ہماری ویڈیو کی رینکنگ بہتر ہوتی ہے، دوسرا اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔